الذي لا إله إلا هو الرحمن کہ شعبان کی 15ویں شب میں قیام کی صورت یہ ہے کہ کسی مخصوص تعداد کا التزام کیے بغیر تنہا نافل نمازیں پڑھی جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، حدیثیں پڑھی جائیں اور سنی جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جائے۔ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں۔ پہلے صرف شبینہ بجماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بجماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب الوجوب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے، لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ لیکن جب فقہاء نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کرو تاکہ چھوٹ نہ جائے، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کرے۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے۔ یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لیے تو ثواب تو کیا ملا، الٹا گناہ مل جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین کا شعار ہے، دین کی علامت ہے، لہذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ لیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جائے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ۔ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ کبھی نہ جاؤ، لہذا اہتمام اور انتظام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ اور اس کے علاوہ دوسری نفلی عبادت ادا کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی اس طرح ناقدری نہ کرو۔ نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ لہذا نفلی عبادت جتنی بھی ہے ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما دیا کہ تنہائی میں اکیلے عبادت کرو، اس کے اندر جماعت مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ندا دی جا رہی ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له،
کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں. یہاں لفظ مستغفرین مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی کوئی تنہائی میں مغفرت طلب کرنے والا ہے، تنہائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تنہائی میں میرے پاس آ کر مجھ سے مانگو. لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم ٹولیے کی ٹولیاں بنا کر ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا رہے ہیں، ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جا رہے ہیں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری ہے. لہذا شبینہ ہو یا صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو یا کوئی اور نفل جماعت ہو، یہ سب ناجائز ہے. یہ فضیلت والی رات شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے. مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہارے چند لمحات تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہ بہتر ہے جو تم نے میلے میں گزاری. اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزرا اور میلے میں جو وقت گزارا وہ خلاف سنت گزرا. وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اخلاص کے ساتھ، ریا کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں گزارے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے. ان کی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے. یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے؟ وہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے. اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں میسر آ گئے تو وہ چند لمحات ہی انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے. باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر دی گئی ہے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شب برات کا حلوہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا دیتا ہے. اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا قبیلہ کلبی کی بکریوں کی جسم کے بال ہیں. شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا لیا. چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو. ویسے تو سارے سال کے کسی بھی دن حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے حلوہ پکا کر کھائے. لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا ثبوت ہے. مسئلہ کہ 15ویں تاریخ کا روزہ، یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں. البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی پہلے شعبان سے 27ویں شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے. لیکن 28ویں اور 29ویں شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان چستی کے ساتھ تیار ہو جائے. لیکن پہلی شعبان سے 27ویں شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے. دوسری یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام 20 میں سے بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام 20 میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو. اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے،
دوسری یہ اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیس میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر ادا فرمائیں گے۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا، یہ سنت سمجھنا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزوں کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔